قرآن کریم کے بارے میں اگر بات کریں گے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے تعلق سے جو حق بنتا ہے، جو ذمہ داری بنتی ہے، وہ تو ہم میں سے کوئی بھی ادا نہیں کرتا۔ عام مسلمان کا تو یہ حال ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں جانتی، اکثریت، اور جو جانتے ہیں 10-5% وہ معانی نہیں جانتے، اور جو معانی جانتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، ان میں بہت تھوڑے عمل کرنے والے ہیں۔ تو مطلب قرآن کے تعلق سے تو بہت ہی گڑبڑ ہے۔ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں جانتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے ہاں کیسے پڑھے لکھے شمار ہوں گے ہم نے پڑھ لکھ لیا ہے روزی روٹی کے لیے، اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے کیا پڑھا ہے بھائی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، جب وہاں پیغمبر شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر شکایت کریں گے کہ اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، متروک چیز بنا رکھا تھا، اس جگہ پر کیا جواب ہوگا؟ آپ جواب دے دیں گے کہ صاحب ہم نے ذرا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، پی ایچ ڈی کیا تھا، ہم نے میڈیکل سائنس پڑھی تھی، ہم نے انجینئرنگ پڑھی تھی، ہم اس میں لگے رہے، مشغول رہے۔ ارے بھائی اس میں مشغول رہے روزی روٹی کے لیے، تم اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے، آخرت کی فکر ہوتی تو تم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ معاف کیجئے گا میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، تکلیف میں میرا لہجہ تیز ہوا ہے، بات تو میری صحیح ہے۔ اللہ کے ہاں یہ جواب تو نہیں چلے گا نا کہ ہم نے فلاں چیزیں پڑھی تھی قرآن نہیں پڑھ سکے، یہ کیسے چلے گا جواب؟ قرآن آپ کے پاس امانت تھا، کیوں نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ قرآن سیکھنا تو لازم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بات کہ سارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور وہ کچھ بھی پڑھے ہوئے ہوں یا نہ پڑھے ہوئے ہوں، قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، آپ اگر قرآن کے فائدوں کی طرف دیکھیں تو خالی فائدوں ہی کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسے پڑھنا چاہیے، برکتوں ہی کے لیے پڑھنا چاہے تو پڑھنا چاہیے۔ دنیا یعنی آخرت کا سوال، آخرت کے جواب کی تیاری تو اصل ہے، لیکن دنیا کے فائدوں ہی پر اگر غور کر لیں تو دنیا کا کون سا فائدہ ہے جو قرآن سے نہیں ملتا؟ روزی کی برکت ملتی ہے، گھر کی برکت ملتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور صاحب برے اثرات سے نجات ملتی ہے۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ والدین ہے، سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اہل ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ایسے قریب ہوتے ہیں جیسے کسی کے گھر والے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ قرآن والے، اہل القرآن، قرآن والے، اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔